السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مرحا خان ناولز۔ ہم ہیں ہبا اور آپ میں سے چند لوگ تو ہمیں جانتے ہی ہوں گے، اور اگر آپ خود ریڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، ہماری وائس اچھی نہیں لگ رہی تو پلیز آپ میوٹ کر لیں اور خود ریڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اسکرین کو بھی کریں، والیوم ڈاؤن کریں اینڈ خود ریڈ آؤٹ کر لیں۔ ناول مائی کھڑوس مسٹر، مرحا خان ناولز، ایپیسوڈ 11، لمحہ نے راواں عشق دیاں سیزن 2۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ناول لمحہ نے راواں عشق دیاں کا سیزن 2 ہے جو کہ آپ کو اسی چینل پہ مل جائے گا۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ جا کے پڑھ لیں تاکہ آپ کو کچھ اسٹوری کی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ اگر لنک اپ ہے تو وہ آپ کی رائٹر نے آپ کو بتا دیا ہوگا۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ، آل رائٹ ریزرو ٹو مرحا خان ناولز۔ وائٹ ڈھیلی جینس کے ساتھ اسکائی بلو ہاف سلیو ٹی شرٹ پہنے وہ اسٹراجٹ اسٹریٹ میں جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے ہموار قدم اٹھا رہا تھا۔ شام کی دھندلی روشنی میں اس کے سفید جوگرز میں مکید پاؤں تارکول کی پختہ سڑک کو پیچھے دھکیلتے آگے بڑھے تھے۔ آسمان پر بادلوں کے ڈھیر نے گرجنا شروع کر دیا تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات پورا ڈنمارک بارش میں نہانے والا تھا۔ اسٹراجٹ اسٹریٹ میں بنے مالز میں شاپنگ کی غرض سے آنے والے لوگوں کا جمع غفیر موسم کے تیور دیکھتا واپس لوٹنے لگا تھا۔ البتہ کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسے دل فریب موسم کو اپنے ساتھ کیمروں میں مقید کر رہے تھے۔ اسے موسم سے کچھ مطلب نہیں تھا، اسے اپنا کام ہر حال میں اپنے وقت پر کرنا ہوتا تھا۔ وہ سر جھکا کر چل رہا تھا۔ اس کے کان میں ایئرپوڈز موجود تھے جن کے ذریعے وہ دوسری جانب کسی سے رابطے میں تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا لیکن کالی سرد آنکھیں ترچھی ہو کر اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کی حساسیت بہت تیز تھی۔ دفعتاً کسی نرم وجود کے ٹکرانے سے اس کے قدموں کو بریک لگا۔ مہرون کرلی لمبے بالوں کو جھٹک کر سیدھی ہوتی وہ اسے دیکھ پاتی، اس سے پہلے ہی وہ اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا۔ اس کی پشت دیکھ کر اسے اس پر لیس کا گمان ہوا۔ سر جھٹک کر وہ آگے بڑھ گئی جہاں اسٹریٹ کے کارنر میں لیس اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کوئی انگلش سا نام ہے، پتہ نہیں یہ کو کیسے پڑھنا ہے، لیس پڑھنا ہے یا لیس پڑھنا ہے، کچھ ایسے ہی ہے۔ ابراہیم نے رک کر چہرہ گھمایا۔ اس لڑکی کے سامنے آتے ہی اس کی چھٹی اس نے کوئی سگنل دیا تھا۔ ایک پل کو اس کی پشت دیکھنے کے بعد سر جھٹکتا وہ سیدھا ہوا اور جلدی جلدی قدم اٹھاتا مطلوبہ پوائنٹ تک پہنچا۔ وہ سامنے سے چلتا آ رہا تھا، سرمئی شرٹ کے ساتھ بلو جینس پہنے۔ وہ اس کے پاس سے گزرتا سپیڈ سلو کر گیا۔ ابراہیم نے غیر محسوس انداز میں ایک چپ اس کی طرف بڑھائی۔ کانفیڈینشیل انفارمیشن کنویڈ ٹو رائٹ ہینڈز، غیر محسوس انداز میں کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ اس نے ایئر بڈز پر انگلی رکھی۔ ٹاسک 1 از ڈن۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ ایسے ٹھنڈے موسم میں وہ محض ہلکی سی ٹی شرٹ پہنے تھا جس کے ہاف سلیو سے اس کی کثرتی بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ کالی سرد آنکھوں کے چمکتے کانچ ارد گرد کا بخوبی جائزہ لے رہے تھے۔ ہاتھ سے اشارہ کر کے کیب رکوا کر وہ اس میں بیٹھ گیا۔ چند منٹ کے بعد وہ اسکاٹ ہوٹلز کے سامنے اترا۔ ورک ٹرپس کے لیے مشہور یہ کوپن ہیگن کے لیکژری ہوٹل میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے ایک نظر میں ہی ہوٹل کے بیرونی عمارت کا جائزہ لے لیا۔ ڈارک براؤن پینٹ شدہ دیوار پر قریب 24 کھڑکیاں تھیں جن کی سفید گریل سے سنہری روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس کی انفارمیشن کے مطابق یہ وہی ہوٹل تھا جہاں آج پاکستان سے اسمگل کی جانے والی لڑکیاں بھیجی جانی تھیں۔ وہ ڈیم شور تھا کہ یہی وہ ٹھکانہ ہے جہاں مافیا راج کی دو تنظیموں کے درمیان ڈیلنگ ہونی تھی۔ ان دا ہارٹ آف سٹی، اسٹراجٹ اسٹریٹ، ڈارک وائٹ۔ کان میں لگی ڈیوائس کے ذریعے ہنٹس دے کر وہ مزید معلومات لینے کے لیے ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھتا دروازے سے اندر غائب ہو گیا۔ جی تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ نور مقدم جن کی ڈیڈ باڈی ہوٹل سے برآمد ہوئی تھی، ان کی رپورٹس آ چکی ہیں۔ انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ آخر کب تک معصوم لڑکیاں ظلم و زیادتی کا نشانہ بنتی رہیں گی؟ وہ جو آج ہمت کر کے کمرے سے باہر نکل ہی آئی تھی، ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھتے ہی کانوں میں پڑنے والی آواز پر اس کے قدم منجمد ہوئے۔ زرد چہرہ لیے وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ خوف سے LED کی سکرین کو دیکھتی وہ الٹے قدم لیتی، یکدم پلٹی۔ جلدی سے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے کھڑکیوں کے پردے برابر کر کے اس نے کمرے کی بتی بجھا دی۔ بیڈ پر آ کر لیٹتی وہ گھٹنوں کو سینے میں سے لگاتی سسک سسک کر رونے لگی۔ 2 دن سے وہ کمرے میں بند تھی، نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی۔ اپنا حال بحال کر ڈالا تھا اس نے۔ آج انارا نے زبردستی سے ڈانٹ کر کھانا کھلایا تھا۔
انہیں منانے کی غرض سے وہ ڈری سہمی کمرے سے نکلی تھی جب نور کا نام سن کر وہ پھر سے اسی خوف کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتی چلی گئی، جس خوف کے زہریلے ناگ ہر وقت اس کے گرد پھن اٹھائے رہتے تھے۔ آنکھیں میچے جن جانے وہ کب سو گئی، اس کی آنکھ ملازمہ کی آواز پر کھلی تھی، جو اسے جگا کر کسی کی آمد کا بتا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی جو سوجی ہونے کی وجہ سے ٹھیک طرح سے کھل نہیں پا رہی تھی۔ کون آیا ہے؟ انگلی سے آنکھوں کو دباتی وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی، بولتے ہوئے اسے پتہ چلا کہ گلا بہت دکھ رہا تھا۔ ملازمہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی حیان دروازہ دھکیل کر اندر آیا۔ کمرے میں اندھیرا پا کر اس نے ہاتھ مار کر لائٹس آن کی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ گھر کے عام حلیے میں تھا، سرخ ٹی شرٹ کے ساتھ جینز پہنے۔ ایرا کی بکھری حالت دیکھ کر اس نے لب کھینچے۔ لمبے بھورے بال پوری طرح آپس میں الجھے ہوئے تھے، سوجی آنکھیں اور سوکھے ہونٹ۔ جاؤ شاور لے کر کپڑے چینج کرو، شاباش، میں یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اتنی نرمی سے بولا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ 10 منٹ کے بعد وہ سفید کیپری شرٹ میں فریش کے سامنے تھی۔ اس کے گلے میں دوپٹے کا اضافہ ہو چکا تھا۔ بے غیرت، اس لفظ نے اس کا سکون برباد کر دیا تھا، ہر وقت اس کے کانوں میں گونجتا رہتا۔ بیٹھو۔ حیان کے کہنے پر وہ لب سی کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کچھ اور بھی تھا جو تمہیں مجھے بتانا تھا؟ اس کا کہنا تھا کہ ایرا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف نمایاں تھا۔ نہیں، کچھ نہیں بتانا، تیزی سے نفی میں سر ہلاتی وہ کپکپاتے لہجے میں بولی۔ سوجی آنکھوں سے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ کیسی جلن سی تھی۔ جب نور کے ساتھ وہ سب ہوا تم وہاں تھی؟ اس کا ہاتھ تھام کر تھپتھپاتا وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھپکتا وہ اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی، وہ اس کے ساتھ ہے، وہ اس پر اعتماد کر سکتی ہے۔ وہ رو رہی تھی پھوٹ پھوٹ کر، تڑپ تڑپ کر، اس کے ہاتھ پر چہرہ ٹکائے چکی وہ اپنے اندر اتنے دن سے پلتی تکلیف باہر نکال رہی تھی، آنسو کے راستے۔ حیان نے اس کا سر تھپک کر اسے سیدھا کیا۔ اس رات بائی چانس موبائل وہاں سے گزر رہی تھی جب کسی کی اطلاع پر اس ہوٹل پر ریڈ پڑا۔ وہ کون تھا یہ پتہ نہیں، لیکن اس کی خبر پکی تھی۔ ہمیں وہاں سے لاش ملی اس لڑکی کی، لیکن مجرم شاید پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ اسی رات ایک پریشان سی بوڑھی عورت تھانے آ کر اپنی جوان گمشدہ بچی کی رپورٹ درج کروانے آئی تھی۔ اس کی بوڑھی آنکھیں رو رہی تھی۔ کیا تم سن رہی ہو؟ بولتے ہوئے اس نے ٹھہر کر پوچھا۔ وہ ساکت مجسمہ بنی بیٹھی تھی، آنسو تواتر لڑکی صورت تھوڑی تک آ کر ٹھہرتے گود میں گرتے جا رہے تھے۔ وہ میری دوست تھی، بیسٹ فرینڈ، بہت پیار کرتی تھی اس لڑکے سے جس نے اس کی عزت۔ وہ مشینی انداز میں بولتے ہوئے وہ یکدم رکی، ہچکی لیتی وہ بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ ایرا، ادھر دیکھو میری طرف۔ حیان نے ٹیشو سے اس کے آنسو پونچھتے نرمی سے کہا۔ تم تکلیف میں ہو کہ تم اس کے لیے کچھ کر نہیں سکی، تم ابھی بھی بہت کچھ کر سکتی ہو اس کے لیے، جیسے بہت سے لوگ اس کے لیے انصاف مانگتے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ایرا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، وہ مجھے بھی مار دے گا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ لب کھینچ کر اسے دیکھے گیا۔ کشادہ پیشانی پر گھیری لٹ کے پیچھے گہری سوچ کی لکیریں نمایاں ہوئیں، سیاہ آنکھیں پرسوچ انداز میں اسے دیکھ رہی تھیں۔ تمہیں اپنی موت کا ڈر ہے؟ کیا تمہارا ضمیر بھی مر گیا ہے؟ ان لوگوں کی طرح جن کے جسم تو زندہ ہیں لیکن روحیں اور ضمیر مر چکے ہیں۔ ایک بات بتاؤ تمہیں، جو جان کسی مظلوم کے کام نہ آ سکے، اس کھوکھلے جسم کو مر ہی جانا چاہیے۔ اس کی آواز میں اب سختی تھی، وہ اب اسے اس کے لحاظ سے ڈیل کر رہا تھا۔ اس کی باتوں پر اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ میرا ضمیر زندہ ہے، میں بری نہیں ہوں، میں مدد کروں گی آپ کی، میں ضرور مدد کروں گی، میں ان سب کو پھانسی کے پھندے میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ زور سے گال رگڑتی وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھیں نفرت سے چل رہی تھی۔ حیان کی سیاہ آنکھوں کے کانچ چمکے تھے۔ تم اس ایرا انصاف کی اس جنگ میں ہمارے ساتھ ہیں؟ مضبوط ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا کر وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ اس نے نیلی آنکھیں جھکا کر اپنے سامنے پھیلی ہتھیلی کو دیکھا۔ گہری سانس لے کر اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ حیان مسکرایا لیکن وہ مسکرا نہ سکی۔ اپنے کمرے سے باہر نکلو، سب کے ساتھ بیٹھو، ارش سے تمہارا رشتہ بچپن سے طے تھا، یہ سب ہوتا یا نہیں، تمہیں اسی کے ساتھ منسوب رہنا ہے، اس لیے دل میں گنجائش پیدا کرو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا بڑے بھائی کی طرح، اور وہ خاموش بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا، لیکن انسان مضبوط ہے، وہ بھی سہ لے گی۔ بیبی پنک سویٹر کے ساتھ وائٹ شارٹ سکرٹ ٹائٹس میں ملبوس وہ آئینے کے سامنے کھڑی شہد رنگ بالوں کا میسی جوڑا بنا رہی تھی۔ لبوں پر پنک لپ گلوس لگا کر اس نے پنک لانگ شوز پہنے جو اس نے کوپن ہیگن سے خریدے تھے۔ پنک سویٹر کا گلا تھوڑا گہرا تھا، اس لیے اس نے گرے لانگ کوٹ پہن کر
نکال کر پہن لیا۔ کچھ دیر پہلے ہی بارش ختم ہوئی تھی۔ بارش نے خوشگوار موسم کو سرد کر دیا تھا۔ مٹی کی بھینی بھینی خوشبو فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ وہ کب سے بور ہو رہی تھی۔ ابراہیم نہ جانے کب واپس آتا، اس لیے اس نے سوچا قریبی سٹور سے گروسری کر لی جائے۔ اس نے گلے میں چھوٹا سا سٹرولر ڈال لیا جس کے دونوں پلو آگے گر رہے تھے۔ ہینڈ بیگ اٹھا کر اس نے اندر کچھ رقم رکھی۔ دروازہ لاک کر کے وہ باہر نکل آئی۔ صاف ستھری سڑک پر قدم رکھتے ہی سوندھی خوشبو میں رچا ہوا کا ایک جھونکا اسے چھو کر گزرا، جس سے اس کے جوڑے سے نکلتی لٹیں چہرے پر بکھر گئیں۔ چہرہ بلند کر کے آسمان کو دیکھ کر مسکراتی وہ قدم بڑھانے لگی۔ چابی سے دروازہ کھول کر وہ اندر آیا۔ لائٹس آف دیکھ کر اسے چنبا ہوا۔ زنیشا، لائٹس آن کر کے اس نے پکارا مگر جواب نہ رات۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے موبائل نکال کر اسے کال کی تو کمرے سے رنگ ٹون بجنے کی آواز آئی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر وہ وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے جب وہ دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں 3 پلاسٹک کے بیگ تھے۔ ارے آپ آ گئے؟ باہر کتنی ٹھنڈ ہو گئی ہے، آپ نے تو ہاف سلیوز پہنے ہیں۔ روم میں آئے، میں دوسرے کپڑے نکال کر دیتی ہوں۔ اسے دیکھ کر فکر مندی سے کہتی وہ ان دونوں کے مشترکہ روم میں آئی۔ کوٹ اتار کر اس نے اسٹینڈ پر لٹکا دیا۔ سٹرولر کو اس نے اچھے سے پھیلا لیا جو اب بھی اس کے نازک وجود کی دلکشی چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ پنک سویٹر کی طرح اس کا مومی چہرہ بھی گلابی ہو رہا تھا۔ کیسی لگ رہی؟ لانگ شوز اتار کر وہ پلٹتی اس سے پوچھنے لگی، جب ابراہیم نے اسے کوہنی سے تھام کر جھٹکے سے اپنی جانب موڑا۔ وہ اس اچانک پڑنے والی آفتاب پر گھبرا گئی۔ کیا ہوا ابراہیم؟ اس کے غصیلے تاثرات دیکھ کر وہ چہرہ اٹھاتی مدھم آواز میں بولی، کہا تھا نا میں نے کہ بغیر مجھے انفارم کیے اور خاص کر اکیلے کہیں نہیں جانا۔ ایک بار میں سمجھ نہیں آتی میری بات؟ اپنے ابلتے غصے پر قابو پاتا وہ حتی المکان لہجے کو دھیما رکھ کر بولا، لیکن پھر بھی اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا، جس پر زنیشا کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ اپنی کوہنی چھڑوا کر وہ پیچھے ہٹی۔ اس کا سٹرولر ان کے قدموں میں گر گیا تھا۔ اس کی پرواہ کیے بغیر وہ تن فن کرتی ٹیرس پر چلی گئی۔ دروازہ اس نے زور سے بند کیا تھا۔ یک بستہ ہواؤں کے بیچ اس کی جانب پشت کیے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی۔ لب بری طرح کچلتی وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں ہلکان نظر آ رہی تھی۔ اندر کمرے میں ابراہیم نے لب پینچ کر اسے دیکھا۔ وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتی تھی۔ باہر وہ غیر محفوظ تھی، پتہ نہیں کہاں کون گھات لگائے بیٹھا ہو۔ غصے میں اس نے اسے ڈانٹ دیا تھا، جس پر وہ اس سے خفا ہو گئی تھی۔ زنیشا، کمرے میں آؤ۔ کبٹ سے ریڈ بغیر سلیو کے شرٹ اور ریڈ ہی ٹراؤزر نکال کر اس نے ٹیرس پر جھانکا تو وہ ڈھیٹ بنی وہیں کھڑی تھی۔ یہ لڑکی بھی نا۔ زنیشا، میرے کپڑے پریس کر دو آ کر، یا میں خود کر لوں۔ بھاری مسکراتے لہجے میں بول کر وہ اس یکبستہ موسم میں بھی شاور لینے چلا گیا۔ منہ بنا کر وہ واپس کمرے میں آئی۔ کبٹ سے کھینچ کر مکمل بلیک ڈریس، شرٹ اور جینس نکال کر وہ آئرن سٹینڈ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ واش روم کا دروازہ کھلنے پر بھی وہ اس کی موجودگی نظر انداز کرتی شرٹ پریس کرنے لگی۔ تولیے سے بال پونچھتا وہ گہری نظر سے اسے دیکھنے لگا، جس کا نازک سراپا نمایاں ہو رہا تھا۔ کمر تک آتے بیبی پنک سویٹر اور وائٹ شارٹ اسکرٹ ٹائٹس میں وہ کوئی چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں شرٹ پریس کر رہی تھی جب اپنے پیچھے اس کی موجودگی محسوس کر کے اس کے ہاتھ رکے۔ وہ پلٹ کر اس کے مقابل ہوئی۔ اس کے کسرتی سینے اور بازو پر نظر پڑتے ہی وہ گھبرا گئی۔ ڈھیلی بغیر سلیوز کی شرٹ میں اس کا لمبا چوڑا کسرتی جسم بے حد واضح ہو رہا تھا۔ چہرہ پھیر کر وہ خواہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، وہ جھک کر مدھم بھاری لہجے میں بولا۔ گیلے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے جن میں ہاتھ پھیر کر اس نے جھٹکا تو پانی کی بوندیں زنیشا کے چہرے پر پڑی۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ آئی ایم ریئلی سوری دل۔ اس کے طرز تخاطب پر ایک پل کو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ نظریں چکاتی لب کاٹنے لگی، اب اس طرح منائیں گے تو خاک ناراض رہ سکوں گی میں۔ مزید ان کی نظریں اف دل میں سوچتی وہ کچھ کہنے لگی جب وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا۔ اب بھی ناراض ہو؟ وہ قدم پیچھے لیتی آئرن سٹینڈ سے جا لگی۔ نہیں، اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ اپنے آپ کو گھورتی اس کی نرم گرم نظروں پر وہ شدید پزل ہوگی۔ دیٹس گڈ۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑتا دیکھ کر وہ لب دبا کر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ دس از فار یو۔ وہ ایک خوبصورت سا کیس اس کی طرف بڑھا کر کھویا ہوا۔ زنیشا نے ایک پل کو رک کر اسے دیکھا، پھر لب کاٹتے ہاتھ بڑھا لیا۔ کیس کھولتے ہی خوبصورت سا پینڈنٹ اس کے نگاہوں کے سامنے آیا۔ ننھے چمکاتے موتیوں کے بیچ الفابیٹ سے دل لکھا تھا۔ تھینک یو، اٹس پریٹی۔ وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولی۔ یہ پینڈنٹ ہمیشہ پہنے رکھنا، اس میں ٹریکر لگا ہے، خدا نہ کرے اگر کبھی تم کھو جاؤ تو میں تمہیں اس کی مدد سے ڈھونڈ لوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو گال سے ہٹاتا نرمی سے کہنے لگا۔ پینڈنٹ پہ انگلی پھیرتے اس نے سر ہلایا۔ کیا میں ابھی پہن لوں؟ وہ مدھم لہجے میں بولی۔ اچھا لگا تھا اس کا یوں پرواہ کرنا۔ میں پہنا دوں؟ وہ اونچا لمبا مرد جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتا اجازت مانگ رہا تھا۔
وہ مبہوت ہوئی تھی اس کے اس انداز پر۔ زبان سے سب کہنا ضروری نہیں ہوتا، اس کی نظروں نے اجازت دے دی تھی۔ وہ پینڈنٹ کی ہک کھول کر جھکا، اس کی پشت پر ہاتھ لے گیا۔ اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں پر ہلکان ہوتی وہ سر جھکا کر کھڑی تھی۔ وہ محض چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ اگر وہ ایک قدم بھی بڑھاتی تو اسے مضبوط وجود سے ٹکرا جاتی۔ ہک بند کرتے اس نے سر جھکایا تھا مزید، جس سے اس کی سانسیں اس کی نازک گردن کو چھو رہی تھی۔ وہ گھبرا کر آنکھیں میچ گئی۔ کیا ہوا؟ سیدھا ہوتا ہوا اس کی میچھی آنکھوں کو دیکھتا بھاری آواز میں بولا۔ اس کی کانپتی پلکوں سے نگاہ پھسل کر اس کے کپکپاتے پنکھڑی سے لبوں پر آ ٹھہری۔ وہ آنکھیں کھول کر اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتی لب دبا گئی۔ کیا وہ؟ ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا۔ جل گئی؟ وہ مسکان دباتی ناک سکیٹ کر بولی۔ کون جل گئی؟ وہ ایک پل کو ٹھہر کر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کی شرٹ۔ ہاتھ بڑھا کر اسے دور دھکیلتے ہوئے جلدی سے پلٹی۔ استری سیدھی کر کے رکھنا وہ بھول ہی گئی تھی اس کی موجودگی میں۔ اوہ شٹ، یہ میری فیورٹ شرٹ تھی۔ وہ جلدی سے اس کے برابر آتا اپنی فیورٹ شرٹ کا حال دیکھنے لگا۔ رومانس کی دنیا سے باہر، ویلکم ٹو پریکٹیکل لائف۔ اسے دیکھ کر کھلکھلاتی وہ شرٹ اٹھا کر دوبارہ کبٹ کی جانب بڑھی۔ اس کی پشت دیکھتا وہ بھی ہنس پڑا، سر جھکا کر، دلکشی سے۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے شہد رنگ کان چمکے تھے۔ کتنا اچھا لگتا تھا نا وہ ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے۔ وہ دوسری شرٹ نکالنے لگی۔ ہاں بھی سب کچھ حسین لگ رہا تھا۔ اوکے، جاری ہے۔ سو گائز، آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ سوری ٹو سے اگر ہمارے سے اگر ہم سے کوئی مسٹیک ہوئی ہو ناول پڑھنے میں، اور ناول کافی اچھے وے میں لکھا تھا، مطلب یہ والی ایپیسوڈ ہم نے پڑھی تو کافی اچھا تھا۔ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی لاسٹ میں بتائیے گا، اپنے ریویوز لاسٹ میں کمنٹ باکس میں شیئر کیجیے گا، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پلیز 5 سبسکرائبر پر اگلی ایپیسوڈ آئے گی، سو جلدی سبسکرائب کر دیں۔ اتنے زیادہ ویوز آتے ہیں، اگر آپ لوگ 5 لوگ سبسکرائب کر دیں گے تو کسی کو کچھ نہیں پتہ چلنے والا کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے، یا ایسا کوئی بھی ایشو ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، حتیٰ کہ رائٹر کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، ہم نہیں ملیں گے ویسے۔ اللہ حافظ۔